ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس۔ گر گل نہ ہو تو باغ و بیاباں ہیں برابر، گر گل نہ ہو تو باغ و بیاباں ہیں برابر، گر علم نہ ہو تو جاہل و حیواں ہیں برابر۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک دھرتی ہے، زمین ہے، لیکن اس زمین میں امتیاز ڈفرینس تب آتا ہے جب ایک حصے پر باغات ہوں، سرسبز و شاداب ہریالی ہوں، اور ایک حصہ بنجر ہو۔ تو بنجر حصہ باغات کی برابر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان سب اشرف ہیں، لیکن علم والے اور ایک طرف بغیر علم والے، ایک طرف ہے نالجبل، ایک طرف ہے ان نالجبل۔ تو جو شکشت ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، اور دوسری طرف اشکشت ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان نالجبل ہیں۔ تو ان نالجبل جو ان پڑھ ہیں وہ پڑھوں کی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے گر گل نہ ہو تو باغ و بیاباں ہیں برابر، گر علم نہ ہو تو جاہل و حیواں ہیں برابر۔ شاعر کہتا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہیں، بنا اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہیں۔ یعنی علم کی خاطر جو اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے وہی سورج کی طرح چمکتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کی روشنی سے ہم خدا کی بندگی، اس کی تپسیا، اس کی عبادت، اس کی پوجا ہم صدق دل سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم علم کی بیس پر ہی خدا کی الوہیت، خدا کی ربوبیت اور خدا کے خاص قوت اور طاقت کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو اس لیے علم بے حد ضروری ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ جب تک دانے کو گھر سے نکال کر مٹی میں نہیں ڈالیں گے تب تک وہ گل گلزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا ہر مرد عورت پر، ہر بچے اور بچیوں پر ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے تعلیم ہی مہکاتی ہے ذہنوں کو ہمارے، تعلیم ہی مہکاتی ہے ذہنوں کو ہمارے، ماحول سکھا دیتا ہے جینے کا پرینہ۔ یعنی ذہن کے اندر ہماری جو مائنڈ ہے، اس مینٹلٹی کے اندر جو پاورفل ہوتا ہے، جو اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ محض صرف ایجوکیشن کی وجہ پر ہوتا ہے۔ ذہن کے اندر جو پوزیٹیوٹی آتی ہے، جو شدھتا اور صفائی آتی ہے، جو قوت آتی ہے، وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ باقی جینے کے جو سلیقے ہیں، جینے کے جو آداب ہیں، وہ علم مدد کرتا ہے، اور جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحولیات کا ہم پر اثر پڑتا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں، لیکن علم کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ شاعر نے ایک استاد کے لیے لکھا ہے دست معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، دست معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، اور روشنی بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، روشنی بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ دست معصوم یعنی چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو قلم دینے کا کام کرتا ہے نو نہالوں کو، وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے قندیل حرم ہوتا ہے، اور یہ سورج کی طرح چمکتا ہے۔ جو استاد ہوتے ہیں، جو ہمارے گروجن ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو مدرسین ہوتے ہیں، وہ ایک سورج کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی شعاعیں، ان کی رنگت، ان کی روشنی سے، ان کے پرکاش سے اتنے ان کے طلبہ، اتنے اسٹوڈنٹس اور اتنی شعاعیں پھوٹتی ہیں کہ اگر وہ سورج کی طرح ڈوب بھی جائیں، یعنی وہ انتقال بھی کر جائیں، تو ہزاروں اپنے ستاروں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے سورج ڈوبنے کے بعد ستاروں کو چھوڑ جاتا ہے، ویسے ہی ایک شکشک، ایک ٹیچر ہزاروں انگنت بے شمار اپنے ششیوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہی وہ علم ہے جس کی بیس پر انسان کے اندر صحیح سلیقہ اور اصلی انسان بنتا ہے۔ دیکھیے بچوں کے لیے ہم روٹی، کپڑا اور مکان کی ویوستھا کرتے ہیں۔ روٹی کے نام سے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا فضول خرچ کرتے ہیں،
کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ صرف جیب تک رہتا ہے اور جیب کے بعد میں سب وہ سامان ہو جاتا ہے۔ کپڑے کے نام سے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہم 2-4 جوڑی سے ضرورت کے لحاظ سے اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں، لیکن ایک ایک بچے کو ہم ہر پرو پر ہر فنکشن پر اتنے کپڑے بناتے ہیں، بے شمار، بنا وجہ اتنا فضول خرچ کرتے ہیں، ٹھکانہ نہیں۔ اس کی مہک دمک کچھ ہی لمحے کے لیے رہتی ہے۔ ویسے مکان کے نام سے ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، اور اس مکان کے لیے کچھ دنوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں، پھر وہ وہی ہو جاتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، ان پر ہم فضول خرچی نہ کر کے، اور وہ رقم جو ہم اس پر زائد خرچ کر رہے ہیں، ایکسٹرا لگا رہے ہیں، وہ رقم ہم اگر بچوں پہ لگا دیں تو بچوں کا مستقبل بن جائے گا، ان کا بھوشیہ سدھر جائے گا، چونکہ یہ ہمارے آنے والا بھارت ہے۔ یہ بچوں کی جو زندگی ہے وہ ہمارے آنے والے کل کے بھارت کی بنیاد ہے۔ بچہ ہم کیسا بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آج محنت کرنی پڑے گی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ نکاح، شادی، میرج، ہر دھرم کے اعتبار سے اس میں جو ہم فضول خرچی کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے مذہب اسلام میں لڑکا لڑکی راضی ہے، والدین راضی ہیں، اور ایک نکاح پڑھانے والا ہونا چاہیے 2 گواہوں کے ساتھ، بس یہ شادی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ڈرامہ کس قدر ہوتا ہے، سالوں سے بچی کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں اور سالوں اس قرض کو اتارا جاتا ہے، گویا اگر کسی کے 3 بچیاں ہوں تو باپ کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سب فضول خرچی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، ہسٹری شاہد ہے کہ جس قوم، وہ قوم جو اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے، تعلیم سے زیادہ پیسہ شادیوں میں خرچ کرتی ہے، وہ برباد ہوتی ہے اور ترقی نہیں کرتی۔ وہ قوم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی جو فضول خرچی کرے، اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ خرچ نہ کرے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھا کپڑا یہ آٹومیٹک مل جائے گا، لیکن ان سب کی بنیاد ہمیں ایجوکیشن سے رکھنی ہے۔ بچے اگر شکشت ہو جائیں، تعلیم یافتہ ہو جائیں، ایجوکیٹڈ ہو جائیں، نالجبل ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں تو آٹومیٹک آ ہی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بچوں کی تعلیم پر، ایجوکیشن پر بہت زیادہ فوکس رکھنا چاہیے۔